बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खत्म हज़रात में हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हम जिन होटल्स पे जाते हैं या जिन दोस्तों के घर जाते हैं या जिन तकरीबात में जाते हैं, कभी आपने गौर किया उसमें बहुत बुनियादी उस सिलेक्शन की वजह क्या होती? जहाँ हमको ज़ाती तौर पे पहचाना जाए हम उस जगह जाने को प्रेफर करते हैं। जिस वेटर की आंखों में हमारे लिए शनासाई हो, या जिस जगह जिस तकरीब में हमें पता हो कि 10 बंदे वहाँ हमें मिलेंगे, गेट पे रिसीव करेंगे, अंदर लेके जाएंगे। अनोखी जगहों पे और अनजान जगहों पे जाना अलग अलग है। अनजान जगहों पे अनजान लोग होते हैं और आपको होता पता नहीं पहचाने ना पहचाने, मुझे को रोक ना दे। अच्छा, इसी तौर पे घर में और अपने अजीज़ों में जहाँ हमारा दिल इम्पोर्टेंट होगा वहाँ हम जाएंगे, जहाँ हमारी ज़ात दूसरों की निगाह में अहम होगी वहाँ हम जाएंगे। और बिल्कुल यही मामला होता है जो अनम ने पूछा था कि सर मैं पूरे दिल से एक खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहती हूँ, और मेरे साथ मेरे मियाँ बैठे हुए हैं, उनका नाम अफजाल है। तो वो कहती हैं कि उनका भी यही सवाल है कि अभी हमारी शादी को कुल 10 दिन हुए, ये 11वां दिन है। तो चूंकि मैं सुनती थी आपको, तो मैंने अपनी मियाँ को भी सुनाया। तो पहले तो उन्होंने कहा जो तुम किसको सुनते हो? तो जब 2-4 सुनी है तो अब राम हो गए। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, हम पूछते हैं कि अच्छा, ये उनका जिंदगी का मसला नहीं है, दोनों दे आर लव बर्ड्स, दे आर इन लव विद ईच अदर। अभी तो जिंदगी के वो दिन हैं जो खुशगवार तरीन होते हैं। जैसे मैं काउंसलिंग में लोगों को ये ज़रूर बताता हूँ कि जब शादी का आगाज़ करें तो अल्लाह के रसूल ने कहा मर्द आगे खड़ा हो और पीछे दोनों, तो दोनों 2 नफल पढ़े शुक्राने के। ये अल्लाह के रसूल का बताया हुआ है। इसी तौर पे दोनों के हाथ मिल के दुआ करते हैं तो बहुत अच्छा है। दोनों अपने कमरे में नमाज की बाकायदगी करते हैं। दोनों सुबह नमाज के बाद फारग होकर 20 मिनट 25 मिनट तिलावत कुरान पाक करते हैं, उसे ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। फिर अपने रब से ये कहते हैं कि हमारे दिलों को हमेशा ऐसे मोहब्बत से जोड़िए रखिए और इसमें मोहब्बत के जो ताज़ा पानी है वो आते रहें। तो ज़िंदगी ज़ाहिर खुशगवार होने की बुनियाद बन जाती है। पर फिर भी ये जो इस वक्त लव बर्ड्स वाली कैफियत है, इसमें कुछ असूल ऐसे हैं जो मैंने ज़िंदगी से सीखे। लाइक आप जितने मर्जी खूबसूरत हों, जितनी मर्जी कारें कोठियाँ साथ लेके आए हों, अगर आपके दिल में समझदारी नहीं है तो इस रिश्ते में खुशगवारी, खुश अतवारी और ये जो कहते हैं ना खुशगवार शादी का रिश्ता, ये कैसे बने? तो इनफैक्ट उसमें कुछ असूल हैं जिनको बुनियादी तौर पर ज़िंदगी के डूज कहा जाता है। अगर आप उनको कर लें, अगर आप किसी किताब में पढ़ें, लोगों से मिले, तो मुमकिन है आपसे कहें कि जी मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, बिस्मिल्लाह ज़रूरी है, इसार बड़ा ज़रूरी है, दरगुजर बड़ी ज़रूरी है, माफ़ी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें टेंजिबल हैं, गिनी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं। पर मोहब्बत नहीं होगी तो क्या होगा, दरगुजर नहीं होगी तो क्या होगा, और इसार नहीं होगा तो क्या होगा? उसके बाद जो चीज़ आती है वो लफ्ज़ है एक, और वो है मुफाहमत। मुफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से, मुझे वो लड़ाका किस्म का शेर है। पर रिश्तों के मामले में जिनसे निभाना हो, उनसे आपके दिल को पहले दिन से सीख के आना है। वो आप जैसे नहीं है, उनकी शक्ल फ़र्क है, उनकी नस्ल फ़र्क है, उनके अतवार फ़र्क हैं, उनकी वैल्यूज़ फ़र्क हैं, उनके कल्चरल जो स्टाइल है वो फ़र्क है। तो ऐसे में फिर जो चीज़ आपको, अंग्रेजी में उसको कहते हैं कंप्रोमाइज़। कंप्रोमाइज़ का लिख कर बड़ा सा बैनर नहीं लगाएंगे कि आई एम वेरी कंप्रोमाइजिंग, नो। कंप्रोमाइज़ ये ज़िंदगी की खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी की, अगर देखें हम मोबाइल लेते हैं इसकी कीमत है, आप डायरी लेते हैं इसकी कीमत है, जो भी लेते हैं, इवन आप टिश्यू का डिब्बा लेते हैं तो इट हैज़ ए प्राइस। तो शादीशुदा ज़िंदगी की प्राइस में भी एक बड़ा नोट होता है, फिर छोटे नोट तो काफ़ी सारे होते हैं, वो आपको पे करने पड़ते हैं। लाइक अगर आप ज़िंदगी में दूसरे को स्पेस नहीं देते तो भी ये ज़िंदगी उस तरह की नहीं चल पाती। सो पहला कंप्रोमाइज़ होगा, दूसरा स्पेस होगा, तीसरा आप देखें जो मोहब्बत है, अगर इसको पानी नहीं देंगे तो ये हरी भरी नहीं होगी। आप जितने मर्जी अच्छे पौधे लगा लें, कीमती लगा लें, महंगे लगा लें, आपको उनको डेली पानी देना होता है, आपको उनको धूप से भी बचाना होता है, जो पास से भेड़ बकरियां गुजरती हैं उनसे भी बचाना होता है। और ये कम से कम
یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ رشتہ داروں میں بھی کچھ ایسی بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں جو پاس سے گزرتے ہوئے منہ مارتی ہیں اور اس کی شاخیں ٹہنیاں توڑتی ہیں۔ تیسری چیز جو آپ نے ایک دل میں اور اپنے دوپٹے سے اور پلو سے باندھ کے رکھنی ہے وہ ہے دوسرے کا ریگارڈ۔ آپ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ایٹ اینی کاسٹ اس کا ریگارڈ کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اس کی بے احترامی نہیں کرنی۔ بے احترامی جب بھی کرو گے لفظوں سے، اپنے جسچر سے، پوسچر سے، تو ظاہر ہے اگلا بندہ پھر آپ کو اس جگہ نہیں رکھتا جہاں پہ رہنا چاہتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کا احترام کریں گے۔ رائے بعض بات چائلڈش بھی ہو سکتی ہے، بعض بات سخت ہو سکتی ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ اسی وقت آپ اس سے جھگڑنے لگ جائیں کہ تمہاری رائے سے مجھے اختلاف ہے۔ تو آپ اختلاف کے لیے اپوزیشن تو آپ ہے نہیں ہو، نہ اپوزیشن کے رہنما ہو، تو اس گھر میں آپ نے جس چیز کو خریدنا ہے وہ خوشگواری ہے، جس چیز کو مینٹین کرنا ہے وہ خوشتواری ہے، جس چیز کو لے کے چلنا ہے وہ دونوں کی خوشی ہے۔ یہ خوشی ہوگی تو تعلق میں استحکام ہوگا، تعلق میں محبت ہوگی، خوشی ہوگی، آپ کی آنکھیں بھی جگمگائیں گی، آپ کا دل بھی سرور سے بھرا رہے گا۔ اچھا، اسی طور پہ یاد رکھیے کہ ایک دوسرے کے جو خیال ہوتے ہیں، تصورات، آئیڈیاز، ان کو بھی بار بار ڈینائی نہیں کرنا۔ اگر کوئی دوسرا آئیڈیا دینا چاہتا ہے تو لیٹ ہم ڈو، لیٹ ہر ڈو، اس میں آپ تردید مت کریں۔ کچھ دیر کے بعد اگر اس کا ایک بیٹر الٹرنیٹو آپ کے پاس موجود ہے وہ دے دیجئے، ورنہ جس پہ آپ دونوں کی رائے آ جائے وہ اچھا کیجئے۔ اچھے رشتوں میں جو میں نے سب سے شاندار چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو فیل، آپ اگلے کو اچھا فیل کراتے ہو کہ تمہارے آنے سے تو مجھے بہت اچھے لگتے ہو، تو ظاہر ہے آپ دونوں کو اچھا لگے گا۔ اسی طور پہ اگر میاں، یہ تو خیر دونوں بالکل نئے ہیں، کپل ہیں، اگر 10 سال 15 سال پرانے بھی ہو جائیں تو میں ان سے کبھی کبھی کہتا ہوتا ہوں کہ اپنی بیوی کے گالوں کو چھو کے اگر تمہارے منہ سے ایک جملہ نکل جائے کہ یار آج تو بڑا بیبی سکن نظر آ رہی ہے، بڑی گلو کر رہی ہے، تو یہ جملہ کہنے کی قیمت آپ کو شام تک اتنی شاندار اس کا جواب ملے گا نا، آپ کی بیوی کی آنکھیں، اس کا دل، اس کا پورا بدن راحت سے جھومتا ہوگا کہ اس کے ایک ٹھس قسم کے وہ جو ہوتے ہیں نا کھڑوس میاں نے آج یہ کیا بات کر دی ہے کہ میری سکن کو ہاتھ لگایا اور لگانے کے بعد کہا کہ اٹس، یا کوئی کریم لے جو یار، حد ہو گئی، جو بازار سے بندہ کریم لیتا ہے اس کی سکن کے لیے اور کہو کہ تمہارے لیے جو کہ مجھے اچھی لگتی ہے، وہ فریش بھی رہے گی۔ اس کے بالوں کے لیے کبھی کوئی سپرے لے جائیے، اگر اس کے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے، ابھی تو بے شمار چیزیں ملتی ہیں، سپرے والی کو لے جائیں، یونیک چیز لے جائیں۔ تو کبھی کبھی یونیک آئیڈیاز کرنے سے بھی تعلق میں استواری اور مستحکم یہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ دوسرے کو برا فیل کراؤ گے تو وہ بھی آپ کو برا فیل کرائے گا، ایسا نہیں، ون سائیڈڈ گیم کبھی نہیں چلتی۔ یہ ہمیشہ رکھا کرے ذہن میں کہ آپ دونوں کا جو آبجیکٹو ہے وہ خوشگوار زندگی کی برقراری ہے، اس کی حفاظت ہے، اور اس کو پانی ملتا رہے گا، پانی ہمسایہ تو آ کے نہیں دیں گے، آپ کو خود ہی دینا ہوگا۔ اور ایک بات اور، جو آخری بات میرا خیال میں اس معاملے میں کہوں گا، وہ یہ کہ لڑکا من مانی کرے یا لڑکی من مانی کرے، اس رشتے کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ سو من مرضی اور من مانی نہیں کرنی۔ اگر ایک آپ حد طے کر لیتے ہیں، لڑکا کہتا ہے کہ بھئی تم نے اپنے عزیزوں کے فون نہیں سننے تو نہیں سنیے، لڑکا کہتا ہے اپنے دوستوں سے رابطہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اس کے جانے کے بعد چور دروازہ نکالو گے تو برا لگے گا۔ لڑکا کہیں باہر گیا کسی دوسرے شہر میں، دوسری جگہ پہ، اگر وہ آپ کا معمول ہے جلدی سونے کا تو اس کی غیر موجودگی میں پھر آپ بیٹھ کے رات کو نیٹ پہ اویلیبل نہیں ہونے چاہیے۔ یہ من مانی آپ دونوں کے رشتے کو پوائزن کر دے گی۔ وہ پوچھے گا، آپ سے جواب نہیں بن پائے گا، کس سے بات کر رہی تھی، آن لائن کس کے ساتھ تھی۔ اب ذرا سب سے عزیز وہ ہے، آپ اس کی غیر موجودگی میں کسی اور سے، چاہے وہ سگی بہن کیوں نہ ہو، ان کو سارا دن پڑا ہوتا ہے، دن میں کر لیں، تو ان جگہوں پہ من مانی نہیں کرنی، کیونکہ یہ من مانی آپ کو بہت بھاری پڑ جاتی ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ کے عزیز ہوں اور آپ کے میاں اور آپ دونوں بیٹھے اور وہاں آپ کو بات کہہ دیں جو میاں کو اچھی نہ لگے، تو کیا اس کو فوراً تردید کر دینی چاہیے؟ آپ کی بے عزتی کر، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جو بات کرنے والی، مجھ سے تم نے پوچھا نہیں ہے کیوں نہیں بات کی، یہ کرنا چاہیے؟ یا کبھی آپ کا میاں کچھ ایسی بات کہہ دے جس پہ آپ کو غصہ ہے کہ اس کو یہ مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے پتا کیوں نہیں، میرے ساتھ تو بات بہن کی شادی کا، کو منگنی کا، وغیرہ وغیرہ کوئی چیز بھی ہوتی ہے، تو ایسے موقعوں پہ کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے، درگزر کرنی چاہیے، اس کو فوراً تردید میں آ کے سب کے سامنے اپنے رشتوں کا تماشا نہیں، لڑنے کے لیے بہترین جگہ دل ہے، اس کے بعد اس سے جو ہے کم درجے کی وہ آپ کا کمرہ ہے،
بعض گھروں میں نے ایسے شاندار لوگ دیکھے ہیں, عمروں بڑی ان کی ہو گئی ہیں, ان کے بچے تک نہیں انہیں علم ہوا آج تک کہ کبھی ماں اور باپ میں لڑائی ہوئی ہو. یعنی آئیڈیل مانا جاتا ہے, حالانکہ ان کے دل میں بھی کئی ساری گرجز ہوتے ہیں, غصہ ہوتا ہے, لیکن لحاظ, بد لحاظی نہیں کبھی ہوگی, دوسرے کا وقار کم نہیں ہوگا, اس کا احترام کبھی کم نہیں ہوگا, کمپرومائزنگ ایک ایٹیٹیوڈ مجموعی طور پہ رہے گا, اور اس کے نہ خیالوں کی تردید ہوگی, نہ خوابوں کی, نہ اس کے تعلقات کی. جب بھی موقع ملے گا تو دوسرے پارٹنر کے بارے میں آپ محبت سے کچھ تذکرہ کریں گے. جو برا تذکرہ ہے وہ زبان کو سی لینے کے لیے ہوتا ہے, منہ سے نکالنے کے لیے نہیں. آپ اپنے پارٹنر کا, بیوی ہو یا میاں ہو, جب بھی برا تذکرہ کرو گے یہ کر کے بھول جاؤ گے. جس نے سنا ہے وہ دل میں رکھ کے اس کی عزت اکرام کرنا کم کر دے گا, بند کر دے گا, آپ تو پھر شیر و شکر ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب ہوا کہ ان چیزوں کا جو ابھی آج ہم نے ذکر کی ہیں, اگر آپ ان کو بلٹس میں لکھ لیں باری باری, اور پھر اپنی مرضی سے کچھ اس میں ایڈ کریں جو آپ کی زندگی میں خوبصورتی کو بڑھانے کا اگر زندگی میں خوبصورتی ہے تو, اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی. ایسے اپنی اماں ابا کے بارے میں دیکھیں, کیا کیا چیزیں تھیں ان کی زندگی میں اچھی, دادا دادی کے بارے میں دیکھیں, نانا نانی کے بارے میں, ان سے پوچھا کریں, ماموں سے, جو آپ کی عمر میں بڑے ہیں ان سے پوچھا کریں ان کی زندگی میں خوبصورتی کب آئی, کس وجہ سے آئی. دو باتیں بھی, جب یہ لوگ نہیں رہیں گے تو ہم پھر رونا پڑتا ہے, پھر کوئی بتانے والا کوئی نہیں ہوتا, پھر گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. جو زندگی سے ہم سیکھتے ہیں, اپنے پیاروں سے سیکھتے ہیں, ان کے تجربوں سے, ان پہ ہم کو بلیو جلدی آ جاتا ہے. تو اپنے پیاروں سے انٹریکٹ کیا کریں, ریلیٹ کیا کریں اپنی عمر سے جو بڑے ہیں, اور جس بات میں دقت ہو رہی ہے ان سے ضرور پوچھا کریں. یہ آپ کو میں گر کی بات بتا رہا ہوں, آپ کو بہت خیر پڑے گی. اختر باز کو دیجیے اجازت. السلام.